أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين يا جدي حسن والحسين يا جدي حسن والحسين۔ سامعین محترم، ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر قرآن پاک کی آیت جو پیش کی گئی سورہ مدثر کی آیت نمبر 43 ہے، 43 نمبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو۔ ایک شخص کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ مدثر میں فرمایا، ایک شخص کی کہانی بیان کی جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ کچھ لوگ اس سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب دے گا قالو، جواب دے گا کیا کہ لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، کہ میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، اس لیے میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ سامعین محترم، اللہ اکبر۔ آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ نماز کی برکت کے حوالے سے بھی ہے اور نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ قرآن پاک میں مختلف انداز میں تقریباً 700 سے زیادہ نماز کے بارے میں حکم دیا گیا ہے پڑھنے کا۔ ایک ہوتا ہے ترغیب دلانا کسی کو کہ یار میں یہ کام کرتا ہوں تم بھی کر لیا کرو، ایک ہوتا ہے کہ نہیں یہ تم نے کام کرنا ہے، کرو گے تو تمہیں ملے گا۔ ایسے ہی ہے نا، جیسے آپ کمانے کے لیے جائیں گے تو ہی آپ کو پے ملے گی اور آپ کے گھر کا سرکٹ چلے گا، اور اگر آپ نہیں کمانے کے لیے جائیں گے، محنت مزدوری نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ نماز پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس شخص جیسا حال ہوگا کہ جو جہنم میں جائے گا۔ سینکڑوں احادیث میں تاکید کی گئی ہے، فضائل بیان کیے گئے ہیں اور ترغیب بھی دلائی گئی ہے قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی۔ فرمایا اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ پہ اب دیکھیں مختلف ائمہ کرام نے اس حوالے سے مختلف باتیں کی ہیں۔ ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہمارا فقہ جس کو ہم مانتے ہیں چلتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر تعزیر نافذ ہوگی، مطلب اس کو سزا ضرور دی جائے گی۔ جبکہ امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ فاسق ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کیا جائے گا اور بطور حد قتل کیا جائے گا۔ یہ اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا اسی طرح حاکم وقت کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو جو بہتر سمجھتا ہے وہ اس کو سزا دے، پہلے بتائے نماز کی فضیلت اور اس کے سارے معاملات اس کو بتائے، وہ پھر بھی اس کا انکار کرتا ہے نماز کا تو اس کے باوجود پھر اس کو سزا دی جائے۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے بے نمازی خنزیر، بے نمازی سے خنزیر جو سور جسے ہم کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں جناب سور ہم نام لیں گے تو ہماری زبان نہ پاک ہو جائے گی، اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ تو فرمایا سلطان باہو جو فقراء کے بھی ماشاءاللہ سے اتنے اللہ پاک نے سلطان العارفین سلطان الفقراء کا مقام عطا فرمایا، فرماتے بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، خنزیر بھی
پناہ مانگتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یار یہ گوشت، یہ کتے کا گوشت ہم نے نہیں کھانا، نہیں نہیں یہ خنزیر کا سور کا گوشت ہے ہم نے نہیں کھانا، تو سور یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ بے نمازی ہے، اس کو مجھ سے پیچھے کرو۔ کیسی بات ہے کہ ہم لوگ سور سے، خنزیر سے پیچھے بھاگتے ہیں، تو خنزیر بھی کسی سے پیچھے بھاگتا ہے، خنزیر بھی کسی کو سمجھتا ہے کہ یار یہ چھوت ہے، یہ ناپاک ہے، اور وہ کون ہے؟ بے نمازی، بے نمازی۔ فرمایا حضرت شیرازی، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کو کبھی قرض نہ دو۔ کیوں؟ اگر وہ تمہارے پاس آتا ہے نا، بے نمازی ہے بندہ، تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یار میری ضرورت ہے مجھے قرض دے دو، لیکن وہ بے نمازی ہے، دیکھو جو اللہ کا قرض ادا نہیں کر رہا وہ تمہارا کیسے کرے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ کبھی بھی بے نمازی کو قرض نہ دو، کہ جو اللہ کا قرض نہیں ادا کرتا، مطلب اس کے حضور جھکتا نہیں ہے، سجدہ نہیں کرتا، تو وہ تمہاری کہاں سے کرے گا؟ تمہاری پرواہ کہاں سے کرے؟ جو اپنے رب، اپنے خالق کی پرواہ نہیں کر رہا تو وہ تمہاری پرواہ تو بالکل بھی نہیں کرے گا۔ پھر ایک اور جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کفر کے درمیان ترک صلاۃ ہے، مطلب کیا ہوا کہ بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان پہچان کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے نماز، کیونکہ مومن تو نماز پڑھتا ہے لیکن کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اب اندازہ کر لیں کہ اس دور میں جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز ادا کرتے تھے، تو ان کی تو کوئی نماز ہی نہیں چھوٹتی تھی۔ تو یہ آج کے دور میں ہمارے لیے یہ سب بیان فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ بندہ مومن اور عام کافر جو ہے اس کے درمیان فرق کرنے والی کیا چیز ہے، وہ ہے، ورنہ دیکھو نا سارے کپڑے تو ہم نے ایک جیسے ہی پہنے ہوتے ہیں نا، ان کی بھی داڑیاں ہوتی ہیں، ہماری بھی ہوتی ہیں، سارے معاملات ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن نماز، مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا یہ اچھا یہ ترغیب نہیں دی جا رہی ہے، یہ حکماً کہا جا رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ شرک و کفر بندہ مومن کے درمیان نماز کا فرق ہے صرف۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ فرمایا اس شخص کا اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اس شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں جو وضو بھی نہیں کرتا۔ اندازہ کریں کہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، کہتا ہے یار مجھے اسلام سے کچھ ملتا نہیں، کیوں ملے بھائی؟ تم نے کیا دیا؟ تمہیں کچھ کیوں ملے؟ تم نے کیا دیا؟ جب تم نے کچھ نہیں دیا تو پھر تمہیں اسلام، یار میرا رب میرے اوپر رحمت نہیں برساتا، برکتیں نہیں دیتا، برکت تو نے خود چھوڑی ہوئی ہے، جس چیز سے برکت ملتی ہے وہ تم نے چھوڑ دی، تب تمہیں برکت اللہ پاک کیسے دے؟ اگر تم نماز کو اپنا لو، مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے کہ جب میں نے بات کرنی ہوتی ہے نماز پڑھتا ہوں، جب میں یہ کہتا ہوں میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ مولا علی وہ ہستی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کے الفاظ اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے وہ الفاظ ہیں جو ایک بندے کی اپنے رب سے التجا ہوتی ہیں، جو ایک بندے کی اپنے رب سے التجا ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی اللہ تعالیٰ اس کے سارے عمل برباد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عصر کی نماز، نماز وسطیٰ، قرآن پاک میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عصر کی نماز عام طور پہ تمام جگہوں پہ بڑی مصروفیت والا وقت ہوتا ہے، مغرب سے پہلے اور عصر اور مغرب کے درمیان والا بڑا ہی مصروفیت، آفیسز میں بھی، دفاتر میں، ہر جگہ میں بچے اسٹوڈنٹس بھی اپنی اکیڈمیوں ٹیوشنوں میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی چلنے پھرنے کا مطلب ایک جلدی کا ہوتا ہے کہ جناب مغرب ہونی ہے، ہم نے گھر جانا ہے اپنے، تو اس دوران اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں عصر کی نماز، بلکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سارے عمل برباد کر دیے گئے، مطلب ہم نے جتنے نیک اعمال کیے وہ سب کے سب برباد ہو گئے۔ اب وہ پتہ اولیاء اکرام بزرگان دین کا ایک معمول رہا ہے کہ وہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد درود و سلام زیادہ پڑھتے تھے۔ ان کا یہ ہوتا تھا کہ جب ایک فرشتے آ رہے ہوتے ہیں نئے اور دوسرے جا رہے ہوتے ہیں جن کی 24 گھنٹے بعد ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، جب فرشتے آئیں تو ان کو یہ لگے کہ ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے اور اس کے بعد درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور جب وہ جانے لگیں تو تب بھی ہمارا جو آخری عمل ہو وہ درود و سلام ہو۔ کیا اللہ اور اس کے رسول کی دیکھیں محبت میں ہمارا وہ وقت گزرے اور ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے کہ یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے، عاشق ہے۔
تو پھر اللہ پاک اس کا چھوٹا عمل بھی بہت بڑا کر کے قبول فرما لیتا ہے. جیسے صحابہ کرام کا 1 دینار، اس دور کا 1 روپیہ، 1 دینار صدقہ کرنا آج کے ہمارا ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے، کیونکہ وہ بے نمازی نہیں تھے. وہ بے نمازی بالکل بھی نہیں تھے. ان کو تعویذوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ خود قرآن پر عمل کرتے تھے. اکثر لوگ آتے کہتے ہیں پیر صاحب تعویذ دے دیں، ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا. چلو ہم نے نہیں پڑھی، ہماری اولاد ہی پڑھ لے. سامعین محترم، ہم نے نہیں پڑھی تو ہماری اولاد ہی نماز پڑھ لے. پھر دیکھیں اگر ماں باپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اولاد خاک نماز پڑھے گی. جب ماں باپ نماز نہیں پڑھیں گے، جب گھر کے بڑے بے نمازی ہوں گے تو آگے بچے بھی بے نمازی ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں اگر ماں باپ اونچی آواز میں بول رہے ہوں گے تو بچوں میں بھی وہ چیز آ جاتی ہے اور بچے بھی اونچی آواز میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں. ماں باپ یا گھر میں اونچی آواز میں گالیاں دے رہے ہوں گے تو بچے بھی کر رہے ہوں گے. ماں باپ زیادہ ٹی وی اور سوشل میڈیا یوز کرنے والے ہوں گے تو بچے تو اسی ٹائم دیکھ کے وہ بھی موبائل ہو جناب، چھوٹے چھوٹے بچے موبائل بھی یوز کر رہے ہوں گے اور ساری چیزیں یوز کرنا ان کو بھی آ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں جناب بچے، اس چیز کے لیے ہم چلے جاتے ہیں پیر صاحب کے پاس دعا کروانے کے لیے. اگر آپ بھی اپنے بچوں کے سامنے محفل کریں تو ان کے دلوں میں بھی محفل کی محبت ہوگی. اور اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے نماز ادا کریں گے تو آپ کے بچے بھی نماز ادا کرنا شروع کر دیں گے. آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. گھر میں نماز دیکھیں، ماں باپ جو اگر پڑھنا شروع کریں، دیکھیں چلیں فرض نماز تو مسجد میں ادا کرنے کا حکم ہے نا، باقی اگر آپ گھر میں پڑھیں، دیکھیں آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے یا ان کو ساتھ مسجد میں لے کر جائیں. حکم ہے کہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز سکھاؤ، اس کے پڑھنے کا حکم دے دو. اور اگر 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھو تو پھر اس کے اوپر سختی کرو. ہم اپنے بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی تو پڑھا دیتے ہیں، بڑے بڑے جگہوں پہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، بڑے بڑے پیسہ ان کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں برکتیں، رحمتیں نازل ہوں تو اپنے بچوں کو اپنے رب کی محبت سکھا دو. اپنے بچوں کو اپنے رب کی محبت سکھا دو، ان کے دل میں اللہ کی یاد ڈال دو، ان کے زبانوں پہ درود و سلام جاری ہو جانا چاہیے اور ان کو نماز کا عادی بنا دو. یہ ماں باپ کا فرض ہے. ایک ہوتا ہے نا چلو جی خیر کر دیا نہیں کیا، فرمایا نہیں. آج ہمارے ماں باپ کو فکر تو یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، لیکن صحابہ کو فکر یہ ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ عاشق رسول بن جائے. ہمارا بچہ جب عاشق رسول بن جائے گا، در رسول پہ جب بچہ چلا جائے گا تو میرے آقا اس کو وقت کا تاجدار خود ہی بنا دیں گے. اور ایسا ہوا ہے کہ جو صحابہ اپنے بچوں کو، مولا علی پاک دیکھیے نا لے کے چلے گئے اپنے بچوں کو، حضرت امام حسن حسین پاک کو لے کے چلے گئے سرکار کی بارگاہ میں، سیدہ کائنات لے کے چلے گئے تو سرکار نے وقت کا امام بنا دیا، وقت کا امام بنا دیا. حضرت اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے چلے گئے اپنے بچوں کو تو وہ دیکھیں مفسر قرآن ان کو بنا دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسی طرح جتنے صحابہ کرام تھے سب اپنے بچوں کو سرکار مدینہ علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں لے کر جاتے تھے اور پھر وہی بچے جب بڑے ہوتے تھے تو وہ دنیاؤں پر حکومت کرتے تھے. تو آج اگر آپ بھی اپنے بچوں کو حضور علیہ السلام کے دربار میں پاک بارگاہ میں لے جائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کرنا سکھا دیں، قیام رکوع کرنا سکھا دیں، نماز پڑھنا بتا دیں، تو آپ یقین کریں اس کی برکتیں آپ کے گھر میں بھی نازل ہوں گی. جب گھر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے، آپ کی بیوی بھی نماز پڑھ رہی ہوگی. دیکھیں ہم اپنے گھر والوں سے ہر بات منا لیتے ہیں، بیوی سے ہر بات منا لیتے ہیں، ماں سے ہر بات منا لیتے ہیں، شوہر سے ہر بات منوا لیتے ہیں کہ یہ بات نہیں منا سکتے کہ آج آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، میں نے آپ کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھانی اگر آپ نے نماز نہ پڑھی، میں نے جناب تمہارا کوئی کام نہیں کرنا. بیوی شوہر سے کہے کہ اگر آپ نے نماز نہ پڑھی تو میں نے آپ کو کوئی کام نہیں کرنا. تو اگر ایسا ماحول ہمارے گھر میں ہو جائے کہ ان باتوں پہ ناراضگیاں ہونی شروع ہو جائیں تو گھر میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی. ہماری ناراضگیاں کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ کوئی اور ہی ہوتا ہے. یہ بل زیادہ آ گیا تو بجلی کیوں نہیں، تم نے یہ کیوں نہیں کیا تو وہ کیوں نہیں کیا، تو وہ لڑائیاں جھگڑے در جھگڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس معاملے میں ایک دوسرے سے کہیں گے تو وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گا. سب سے اچھی محبت کیا ہوتی ہے؟ سب سے اچھی محبت یہ ہوتی ہے جس سے آپ کو تو آپ چاہتے ہو کہ یار جو مجھے اچھی چیز ملی ہے اس کو بھی مل جائے، جو مجھے اچھا نظام اللہ عطا فرما رہا ہے میں اس کو بھی عطا کر دے. اور اگر آپ اپنے مسلمان بھائی، دوست سے، بہن سے، بیوی سے، کس سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے، تو اب سب سے بہترین تحفہ کیا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا اور جو محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ نماز.
سب سے بہترین تحفہ ہے محبوب آپ کی امت کو دے دیا. سب سے بہترین تحفہ جو آپ کی امت کو دیا وہ کیا ہے؟ نماز. نماز تو ایک پڑھیں گے، نماز تو صبح، فجر، ظہر، عصر اور عشاء کی 5 نمازیں ہوں گی، لیکن ثواب ہر نماز کا 27 گنا زیادہ ملے گا. ہر نماز کا 27 گنا، اگر مسجد میں پڑھیں گے تو 27 گنا سے بھی زیادہ اللہ پاک. پھر نیت کے اوپر بھی ہے نا، جس کی جتنی زیادہ نیت اچھی ہوتی ہے اللہ پاک اس کو زیادہ اتنا ہی عطا فرما دیتا ہے. اور جو اس پر عمل بھی کرتا ہے، کیونکہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، پھر جو اس کے اوپر عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس پر اور زیادہ کرم کر دیتا ہے. سامعین محترم، جو شخص نماز چھوڑتا ہے، ایک بڑی لمبی سی حدیث پاک ہے، اس کو مختصر کرتے ہیں. جو نماز ترک کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی بے ادبی کی، گستاخی کی، جنہوں نے انبیاء کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کی قوموں کے ساتھ برا سلوک کیا. فرمایا ابی بن خلف، یہ جو نہیں ہے کیا اسے کہتے ہیں، جنہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تنگ کرتا تھا، حضور کو تنگ کرتا تھا، جس طرح اور ایسے لوگ تھے. فرمایا ان کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا جس صف میں اللہ کے دشمن کھڑے ہوں گے، اسی صف میں وہ شخص کھڑا ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا. میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں یہ چاہتا، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں، اور جو ساتھی بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوں. آپ چاہتے ہیں میری بہن، میرا بھائی، میرا بیٹا جو ہے، میرا بیٹا سکی اولاد جو ہے، یہاں پہ تو ایک سوئی چبھ جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اپنے بچوں کو، اور جہنم میں جب یہ جل رہے ہوں گے اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے صف میں کھڑے ہوں گے تو ہمیں کیسے برداشت ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارے بچے یا ہم لوگ جب فوت ہوں تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں؟ جس صف میں داتا حضور کھڑے ہوں، جس صف میں داتا علی حجویری کھڑے ہوں، جس صف میں خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کھڑے ہوں، خواجہ غریب نواز سرکار کھڑے ہوں، مولا علی شیر خدا کی چوکھٹ سے ہم اٹھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس سے ہم اٹھ رہے ہوں. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم لوگ جب مریں اور جب دوبارہ اٹھیں، مرنے کے بعد آخرت کا معاملہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کن کے ساتھ اٹھائے؟ غوث پاک کے ساتھ اٹھائے، ہمیں اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھائے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی نماز ہی ترک نہیں کی، جنہوں نے کبھی نماز نہیں ترک کی، بلکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کسی کے بارے میں جناب زہد الانبیاء ہے بابا فرید. اندازہ کریں، انبیاء جیسی عبادت کر دی. تو کسی نے کتنے سال، جیسے غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، ایک وضو سے. اندازہ کریں جس طرح داتا حضور کی بارگاہ، جنہوں نے ساری عمریں نمازیں ترک نہیں کی بلکہ نمازیں پڑھائیں، اور ایسی نماز پڑھائی کہ بازی بستامی رحمت اللہ علیہ نے ایسی نماز پڑھائی کہ آپ نے اپنے شہر کو نا تبلیغ کر کے بڑا ایک اسلام کا امن کا گہوارہ بنا دیا، اسلام کا امن کا گہوارہ بنا دیا. تو کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے آ کے عرض کیا کہ حضور آپ یہاں پہ لوگوں کو دین پھیلا رہے ہیں اور آپ نے اتنا خوبصورت باغ بنا دیا ہے مسلمانوں کا، تو یہ آپ کے باغ کو خراب کرنے کے لیے کوئی آ گیا باہر سے. فرمایا کون آیا؟ فرمایا حضور ایک عورت ہے، طوائف ہے، آ گئی ہے. تو لوگ اب اس کے پاس بھی جانا شروع ہو گئے. ہم نے فرمایا اچھا کہاں اس کا گھر؟ چلے گئے. لوگ اس کے پاس جاتے تھے، آپ نے اس کے گھر کے باہر ہی مصلی بچھا لیا اور نماز نفل ادا کرنے شروع کر دیے. لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہی یار بابا جی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں سامنے نہیں جانا، چلو بابا یہاں سے نکلو. کرتے کرتے سارا دن اس عورت کے گھر کوئی نہیں آیا، اس طوائف کے گھر. تو اس نے کہا آج میرا کوئی گاہک ہی نہیں آیا، کوئی کسٹمر نہیں آیا، کیا مسئلہ ہے؟ دروازہ کھول کے دیکھا تو باہر ایک سفید ریش، ہاتھوں میں تسبیح ہے اور جناب مصلی بچھا ہوا، بیٹھے ہوئے، سر پہ ٹوپی ہے. اور بابا جی آپ میرے گھر کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو اپنی نفل ادا کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ میرا تو یہ کمائی کا ذریعہ ہے، لوگ میرے پاس آتے ہیں، لوفر لفنڈے جو آتے ہیں یہ لڑکے، تو میرے پاس آتے ہیں، تو میرا تو یہ دھندا ہے، تو آپ کی وجہ سے کوئی اندر آ ہی نہیں رہا، تو آپ یہ چھوڑیں. تو اس نے کہا آپ نے پوچھا تمہیں روزانہ کتنی کمائی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے اتنی کمائی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اچھا چلو یہ پیسے مجھ سے لو تو میں تمہارے گھر میں آتا ہوں. کہا ٹھیک ہے مجھے تو پیسے چاہیے نا، کوئی بھی آئے. تو وہ پیسے لے کے اندر چلے گئے. آپ نے فرمایا دیکھو تم نے پیسے تو لے لیے ہیں نا، جب تم اپنے گاہک سے، اپنے کسٹمر سے پیسے لے لیتی ہو تو پھر کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا جو وہ کہتا ہے وہ میں کرتی ہوں. فرمایا پھر جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم نے کرنا ہے.
آپ نے وضو کیا، فرمایا تم بھی ایسے کر لو جیسے میں نے کیا۔ آپ نے مصلی بچھایا، فرمایا تمہارے پاس بھی کچھ چادر ہے، مصلی بچھا لو، اس نے بھی بچھا لیا۔ فرمایا اب جو میں کرتا ہوں تم بھی کرتی جانا۔ آپ نے نفل کی نیت مانگی، قیام کیا، کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، پھر رکوع میں چلے گئے، وہ بھی رکوع میں چلی گئی، پھر کھڑے ہو گئے، وہ بھی کھڑی ہو گئی، پھر آپ سجدے میں چلے گئے، وہ بھی سجدے میں چلی گئی۔ پھر آپ نے عرض کیا مولا میرا کام یہاں تک لانا تھا، سجدے تک لانا، تیری بارگاہ میں جھکانا میرا کام تھا، جو میری تو نے ڈیوٹی لگائی تھی، اب آگے تو اپنے اس بندے کی لاج رکھ لے، تو آگے تو کرم فرما دے، مہربانی کر دے۔ سامعین محترم تاریخ گواہ ہے کہ جب وہ سجدے میں گئی تھی، طوائف تھی، جب واپس اٹھی تو وہ اللہ کی ولی بن چکے تھے۔ سبحان اللہ کی آواز ہی نہیں آئی یار، ذرا اونچی ساری بولے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا نمازی بنا دیں کہ جب ہم سجدے میں جائیں، اندازہ کریں تو یہ جو ماتھے میں یہ جتنے وسوسے شیاطین ہمارے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ سارے زمین پر رہ جائیں، اور جب اٹھیں تو اللہ کا نیک بندہ اٹھ رہا ہو، وہاں سے اللہ کا تابعدار بندہ اٹھ رہا ہو، اور ایسا ہو کہ نہیں یار اب میں نے اپنے رب کا ہر حکم ماننا ہے، اپنے رب کی کوئی بات نہیں ٹالنی۔ سامعین محترم یہ بات ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے کہ اللہ ان کی اتنی بات مانتا ہے کہ ہمارے جیسا گنہگار بھی جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں نماز کے حوالے سے، کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا حشر قیامت والے دن برے لوگوں کے ساتھ نہ کرے بلکہ اپنے ولیوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ترجمہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور خدا را کوشش کیجئے گا اپنے اپنے گھروں میں جا کر سب کو بتائیں کہ جو اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں برکتیں نازل ہوں، رحمتیں نازل ہوں، خدا خود تمہیں نوازے، خود تمہیں عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک بڑا پیارا سا یہاں پہ شعر ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بغیر کیا ہے؟ صرف شرمندگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر دیکھیں ایسے لوگ ساری عمر شرمندہ ہی رہ رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنے رب کی بندگی کر لی، اس کی بات مان لی، اسے دوستی کر لی، تو پھر کیا ہوگا؟ شرمندگی نہیں ہوگی، پھر آپ بھی اقبال بن جائیں گے، آپ بھی عزت والے بن جائیں گے، شانوں والے بن جائیں گے، اور اللہ پاک بھی آپ کو بڑے بڑے رتبے جو ہیں وہ عطا کر دے گا۔ جو حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رتبے عطا کر دیتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو نماز ادا کرنے کی، اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اور اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔